جی آواز صحیح ہے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آج کوشش کریں گے ہم 4 صورتوں میں سے ایک تھیم کو لے کے ان کی آیتیں دیکھیں. Right, that is why we are not going to jump into a lot of details with regards to سورت کا نام, شان نزول, فضائل. انشاءاللہ ہم ان ساری چیزوں کو آج اسکپ پریسائسلی اس وجہ سے کریں کیونکہ کچھ ایک چیز ہے جو میں ان 4 صورتوں میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. سورہ مومنون, سورہ نور, سورہ فرقان اینڈ سورہ شعراء. انشاءاللہ یہ کم و بیش 300 آیتوں کے قریب بن جاتی ہیں ملا کے 4 صورتیں جو ہیں انشاءاللہ, شاید 300 سے بھی زیادہ پرابلی. رائٹ, سو انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کے ایک ایسپیکٹ دیکھ لیں جو کہ آج کی تھیم ہے کوالٹیز آف اے ٹرو بلیور یا پھر صفات مومنانہ. رائٹ, اقبال بھی کہتے ہیں نا صفات مومنانہ. رائٹ, سو ہمیں یہ نظر آیا ان 4 صورتوں کو دیکھ کے کہ ان میں کوئی 20-25 آیت ہیں جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائیں ان کے اندر یہ صفت موجود ہے, وہ لوگ جو ایمان لائیں ان کے اندر یہ صفت موجود ہوتی ہے, وہ لوگ جو ایمان لائیں ان کے اندر یہ صفت موجود ہوتی ہے. باقی وہ لوگ جو ایمان لائیں قیامت کے دن اگر وہ عمل نہیں کریں گے تو ایسا حل ہوگا. تو اب تک ہم جو اگزامپلز دیکھ رہے تھے نا وہ اکثر و بیشتر ان کی دیکھ رہے تھے جو کہ کفار مکہ ہیں. رائٹ, اور ہم میں سے بہت سے جو ہیں ان کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیتے ہیں, یہ تو کافر ہیں, ان سے تو ہمارا کمپیریزن ہی نہیں ہے. ایون دو کفار کی مثالیں بھی جو اللہ تعالیٰ نے اور یہودی عیسائیوں کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی جو ان کے اندر صفات موجود ہیں, اگر وہ والی صفات ہمارے اندر دے تو وہ ان آیتوں سے ہم خود بھی سبق سیکھ سکتے ہیں. بٹ I have heard many of you say that over the past 15 days or maybe 15 years کہ یار ساجی وہ تو کفار کی بات ہوتی ہے, اس میں ہمارا کیا لینا دینا. تو بھائی آج ہم صرف پورا سیشن جو ہے مومنوں کی وہ آیتوں پہ جو مومنین کے لیے ہے. رائٹ, چاہے نیک مومن ہو چاہے گناہگار مومن ہو. یہ آگے کیوں نہیں بڑھا؟ ایک ہینگ ہو گیا, جسٹ 1 منٹ رکتے ہیں, انشاءاللہ پروبیبلی صحیح ہو جائے گا. چل گیا. رائٹ, سورہ مومنون 118 آیتوں کی مکی صورت ہے, سورہ نور 64 آیتوں کی مدنی صورت ہے. The primary focus is on the qualities of a true believer in all 4 surahs, even the next 2 surahs. Both surahs emphasize the qualities and characteristics that are expected from Muslims. Surah Mu'minun tells us the laws to follow to get paradise. Surah Nur shows us the consequences of not following these laws. Together, these surahs give us a comprehensive overview of the core values, morals and ethics of our religion. Right? شروع کرتے ہیں ہم سورہ مومنون کی پہلی 10-11 آیتوں سے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا These 10 verses have been revealed to me. Whoever practices them will enter paradise. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے ہیں نا جس کو ہم حدیث مبارکہ کہتے ہیں, that holds a lot of value. Right? Normally we are people who follow the contemporary icons. یہ ہے نا جو influencers ہیں, they end up impressing us. Those who have a lot of Instagram followers, they end up impressing us. Those who have a lot of money, right, they end up impressing us. Normally WhatsApp پہ جو ہمیں کوٹس ملتے ہیں نا اس کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے جیف بیزوس, رائٹ, ایلون مسک یہ کہتا ہے, لہٰذا اس بات میں کوئی نہ کوئی ویلیو ہوگی. رائٹ, یہی ہوتا ہے نا. This is exactly what happens. We get so many quotes from random people who mention who narrate quotes from people who are دنیاوی اعتبار سے accomplished and many a times not even accomplished. Right? ان کے پاس قسمت کی وجہ سے مال پیسہ آ گیا, لہٰذا ان کی بات میں ہم لوگ سمجھتے ہیں بہت وزن ہے. تو بھائی پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں جو کہ we have already gone off tangent, that اگر کوئی شخص اس دنیا میں valuable ہے, anything that is what other than ایمان or in addition to ایمان, the most valuable thing from amongst the most valuable things when it comes to personal sifat, that is the ilm and intellect.
right, in the law or generally historically also, not مال اور پیسہ, right. یہ تو آج سے 100 150 200 سال پرانا فینومینن ہے کہ جو مال پیسے والا ہے اس کو جینیس سمجھا جاتا ہے, یا اس کو سمجھا جاتا ہے یار he is to be followed and he is to be copied and he is to be, you know, he is to be کیا کہتے ہیں, idealized. He needs to be idealized. Historically پچھلے centuries and centuries even before Islam, the person who used to be idealized was the person with the most ilm, not with the most paisa, right. یہ تو yet again میں کہہ رہا ہوں نا, پچھلے سال 150 200 سال کا فتنہ ہے, اس سے پہلے ہمیشہ سے پیسے والوں کو آپ بتائیں نا, آپ جانتے ہیں سن 1800 میں ریچسٹ مین کون تھا, سن 1700 میں ریچسٹ مین کون تھا, اسکالرس کے نام پوچھیں, بیسیوں کتابوں میں مل جائیں گے, who were the most intellectuals, who were the most learned in those times in the Islamic history, Islamic philosophy and non-Islamic also, both, right. ایسی نہیں کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ بادشاہ حضرات جو ہیں اسکالرس کے پاس, اماموں کے پاس جایا کرتے تھے اپنے مسئلوں کے لیے, اپنے معاملوں کے لیے, right, because they were very influential in the society. So long story short, ہم نے بات شروع کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے. یہ وہ شخص ہیں جن کے آج دنیا میں 4 بلین فالوورز ہیں, 4 بلین, 3.2 بلین, more than 4 billion, yeah, approximately 4 billion, right, from what I understand. So I don't think anyone on Twitter or Instagram has this many followers. So this is one thing is established کہ whatever Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam will say, that holds true much more than what any Maulana, Maulvi, Mufti, you know, rich man or poor man says. تو اس چیز کو ہم نے سب سے پہلے اپنے اندر بٹھانا ہے کہ وہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں نا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے, رائٹ. یہ نہیں کہنا کہ یار سنت ہی تو ہے, کیا فرق پڑتا ہے, سنت ہے بھائی, رائٹ. دیر شوڈ بی اے ڈفرنٹ اپروچ وی ہیو ٹوورڈ سنت. اٹ شوڈ ناٹ بی سنت ہی تو ہے, فرض تو نہیں ہے. ہمارا عموماً یہ اپروچ ہوتا ہے, right. It should be sunnat hai, Allahu Akbar, right. It is so valuable because it comes from a person, quote unquote, who has so much influence in the Maharashtra society, in the world today. So the Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam said, these 10 verses have been revealed to me, whoever practices them will enter Jannah, right. تو ادھر بات واضح کر دی, جنت میں داخلے کی کنجی آ گئی ہے, ادھر آپ کے پاس چابی آ گئی ہے. کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ مومنون میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد افلح المومنون, بے شک مومنوں نے فلاح پا لی. اب مومنوں کی صفات آ رہی ہیں کہ کن مومنوں نے فلاح پا لی. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, مومنین جو نماز پڑھتے ہیں خشوع کے ساتھ. خشوع کہتے ہیں توجہ اور دھیان کے ساتھ. بڑا نان لٹرل ٹرانسلیشن دے رہا ہوں آپ کو, خشوع پہ ایک لیکچر ہو سکتا ہے. والذین هم عن اللغو المعرضون, اور جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں اور جو فالتو کاموں میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے, جو ان ریلیٹڈ کاموں میں اپنا مغز اور ریسورسز نہیں کھپاتے, صحیح ہے, جو بے تکی چیزوں میں ٹائم ضائع نہیں کرتا. اگر ٹائم لگاتے ہیں تو وہ صرف پروڈکٹیو چیزوں میں لگاتے ہیں, چاہے وہ پروڈکٹیو دنیاوی چیزیں ہوں یا عند اللہ اخروی چیزیں ہوں, right. Productive, insan becomes productive when he is spending time making money also, بڑی halal money also, right. So yeah, a person is productive when he is spending time with his family also, right, because that is an muwafiq shariat, that is an muwafiq sunnat, right. مگر اگر کوئی شخص ٹائم لگا رہے ہیں کیا انسٹاگرام پہ ریل اسکرال کرنے پہ, ٹک ٹاک میری مینٹل کیپیسٹی سے باہر کی چیز ہے, رائٹ. میرا اس سے تعارف نہیں ہوا آج تک, لہٰذا لوگ مجھے بتاتے ہیں, میں اس کی ایگزامپل اسی لیے نہیں دے پاتا. انسٹاگرام سے بھی تھوڑا تعارف ہے میرا. تو انسٹاگرام ریلس کو اگر فارورڈ کرتے ہوئے جاتے ہیں نا آگے, تو دیٹ از این, وہ لغوی لغو کی پرائمری تعریف ہے, رائٹ. اور آپ فکر نہ کریں 10 آیتیں نہیں, اس کے بعد 20 25 30 آیتیں اور سناؤں گا میں, سب اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی. والذین هم لفروجہم حافظون, اچھا, والذین هم للزکاۃ فاعلون, اور وہ لوگ جو اپنی زکاتوں کو ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون, اور وہ لوگ جو اپنے فروج کی حفاظت کرتے ہیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, جو فحش اور گندی جگہوں پہ نہیں جاتے اور گندے کاموں کے لیے اپنے شرمگاہوں کو استعمال نہیں کرتے. حفاظت کرنے سے مطلب ہے استعمال نہیں کرتے. دے پروٹیکٹ دیئر پرائیویٹ پارٹس الا علی ازواجہم, ما سوا اپنی ازواج کے لیے, یعنی شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے. او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین, یا پھر وہ جو ان کے
who belong to them, right? پرانے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ باندیوں کا یا غلاموں کا کانسیپٹ ہوتا تھا جن سے اس کی پرمیشن تھی, which does not exist anymore. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں, جو ان ساری صفات کے علاوہ کسی اور صفت میں جاتے ہیں, کسی اور کام میں جاتے ہیں, تو وہ کون ہیں؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, وہ لوگ ہیں جو تجاوز کر چکے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, اور جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ بھی صفات چل رہی ہیں مومنین کی کہ کون سے لوگ ہیں جو جب وعدہ کرتے ہیں وعدہ پورا کرتے ہیں, جب ان کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو اس میں خیانت نہیں کرتے, جو اللہ تعالیٰ نے ان کو امانت دی ہے اس امانت کی حفاظت کرتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. اچھا یہ ہو چکا. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. گویا اپنی نمازوں کو وقت پر پورا کرتے ہیں. اور حفاظت, نمازوں کو حفاظت کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ حضرت تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کی فرض نماز کی حفاظت آپ کی سنتیں کرتی ہیں, سنت نماز کرتی ہے, اور آپ کی سنت نماز کی حفاظت آپ کی نفل نماز کرتی ہے. لہٰذا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو, فرائض کی حفاظت کرو سنتوں سے, اور سنتوں کی حفاظت کرو نوافل سے. کوئی شخص اگر صرف اس چیز پر اکتفا کرتا ہے نا, بھائی میں مولوی صاحب 5 وقت کی نماز فرض تو پڑھتا ہوں, 4 فرض, 2 فرض فجر, 4 فرض ظہر, 4 فرض عصر, 3 فرض مغرب اور 4 فرض عشاء کافی ہے, اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے, تو بھائی میں آپ کو لکھ کے حلفاً دے دیتا ہوں یہ 5 وقت کے فرض پہ چل نہیں سکتا, رائٹ؟ کیونکہ شیطان کا ایک چھوٹا سا اس پہ اٹیک آنا ہے اور اس نے 5 سے 4 پہ آ جانا. جو شخص سنتوں کے ساتھ چلتا ہے نا, تو سب سے پہلے شیطان اس کی سنتیں چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے. کہیں اس کی سنت چھوٹ چھاٹ جاتی ہے تو اس کو گلٹ اتنی ہوتی ہے کہ وہ سنت پہ واپس آنے کی کوشش کرتا ہے. اور جو نوافل کو ساتھ پڑھتا ہے, رائٹ, تہجد, چاشت, اوابین اینڈ ایوری تھنگ ایلس, رائٹ, تو اس کی سب سے پہلے شیطان چھڑوانے جاتا ہے نا, تو وہ اوابین چھڑوانے کی کیپیسٹی میں آتا ہے, وہ فرض ورض تک نہیں پہنچ سکتے. دے آر لیئرز آف پروٹیکشن آن ٹاپ آف یور فرائض. اسی طرح زندگی میں جو اعمال کے فرائض و واجبات ہیں نا, ان کی بھی پروٹیکشن ہوتی ہے سنتوں سے, موقدہ سنتوں سے, پھر غیر موقدہ سنتوں سے, پھر مستحبات سے, رائٹ. والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون, یہی وارث ہیں ان کے الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون, یہی وہ وارث ہیں جو جنت الفردوس میں جائیں گے, جنت الفردوس کے وارث ہیں جو کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت الفردوس میں رہیں گے بھائی, رائٹ. سو دس از اے پرومس. پہلی آیت مبارکہ قد افلح المومنون, رائٹ, اور آخری اینڈ ریزلٹ آف دوز مومنون جنہوں نے فلاح پا لی, اور وہ کیا ریزلٹ ہے؟ جنت الفردوس. جنت الفردوس اعلیٰ ترین جنت ہے, رائٹ. یہ وہ جنت ہے جس میں آپ کو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے گا, رائٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے گا, بیکاز ہی از بین پرومسڈ جنت الفردوس. آگے آتے ہیں, رائٹ. آیت نمبر 57. These are the first 10-11 verses of سورہ مومنون. ان الذین هم من خشیتی ربہم مشفقون, یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں, جو لوگ اپنے رب کی طرف سے خوف کرتے ہیں. والذین هم بآیات ربہم یؤمنون, اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. پھر آ گئی مومنوں کی صفات. والذین هم بربہم لا یشرکون, اور یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کی ناشکری نہیں کرتے. شکر کا کانسیپٹ ہم پہلے سمجھا چکے ہیں. والذین یؤتون ما کیا لکھا ہے؟ ما اعطوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون, اور جو لوگ دیتے ہیں, جو کچھ دیتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل کب کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی وہ جب صدقہ کرتے ہیں تو صدقہ کرتے ہیں اس خوف سے کہ اللہ تعالیٰ اس صدقے کو میرا قبول کر لے. جب وہ کچھ لوگوں کی سروس کرتے ہیں تو ان کا دل کب کپاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ صدقہ کرتے ہیں اور دوسری طرف سے سیلفی لے رہے ہوتے ہیں فیس بک اور انسٹا پہ ڈالنے کے لیے, تاکہ اس صدقے کی وجہ سے ان کو فالوورز یا fans مل جائیں, right? So this is yet again one understanding we can take out from this verse. There are many understandings which the scholars there are many ways scholars understand this verse, but I feel this is one way which is apt for the youth, that the sadaqah they give is purely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum
लहा साबिकुन, यही है जो जल्दी जल्दी भलाइयां हासिल कर रहे हैं, और यही है जो इनकी तरफ दौड़ जाने वाले हैं, राइट, उनकी तरफ दौड़ जाने वाले हैं। तो कोई अल्लाह सुब्हान तआला ने सिफात मोमिनाना बताई, राइट। पहली 10 आयतें सूरह मोमिनून की आर अमेजिंग, राइट, दीज आर आल्सो अमेजिंग, राइट। फिर हम आगे जाते हैं सूरह नूर में एक वाकया इफिक जो है ना अम्मा आयशा वाला, उसका तज़किरा है, उसकी हम तफसील में नहीं जाएंगे। I'll give you a brief खुलासा of that. Once from a expedition, Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam was returning back, and Amma Aisha was with him, right? She was in the खवातीन का काफिला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was in, मर्दों का काफिला हुआ। ऐसा कि अम्मा आयशा got out of her, वो जो डोली कह लें उसको, जो ऊंट के ऊपर होती थी ना, there used to be a small room in which Amma Aisha used to be, आप समझे, box type place, I don't know, it's improper to call it a box, but डोली type चीज where she would, because it was ba parda place, she got off right before the kafla was about to leave to fulfill her qazai hajat, right over there. It seems that she ended up dropping one of her pieces of jewelry, so she stayed back looking for it, right. इतनी देर में हुआ कि वो काफिला निकल के चला गया आगे। अम्मा आयशा जब वापस आई उस जगह पे जिधर से काफिला आगे गया था, तो उनको नजर आया कि काफिला तो जा चुका है। अम्मा आयशा यूज्ड टू बी वेरी थिन एंड लाइट आल्सो, तो वो जिसने वो डोली उठा के ऊंट के ऊपर रखी होगी ना, उनको समझ, you know, they wouldn't have understood that she's not inside. That is what it seems. But when she came to that spot or point where the qafla was, she saw the qafla had already gone ahead. She, being the smart woman she was, she decided, I'm going to just sit here. Eventually, Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam and the men would realize that I am not with the qafla. They will send someone looking for me. Or in those days, there used to be one group of people that would come behind the kafla, right, to pick up anything that was lost. या कोई उधर सामान गिर गया, कुछ सामान रह गया, तो they would gather that and go. So this happened कि Amma Aisha, when she was sitting there, this group of people or this sahabi came from behind, and she saw that Amma Aisha was sitting. This sahabi had seen Amma Aisha prior to the hukum of hijab or naqab, right? So Amma Aisha was sitting there. He understood this was Amma Aisha, Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam's wife. So what he did was he put his, जो रिवायत में आता है ना, उन्होंने अपने ऊंट को बिठाया। ऊंट को बिठाने के बाद अम्मा आयशा ऊंट पर बैठ गई और काफिला मदीने पहुंचे, और पीछे पीछे इस सहाबी के साथ अम्मा आयशा मदीना थोड़ा लेट पहुंची, राइट। इसके बाद हुआ कि वो जो मुनाफिकीन मदीना थे, उन्होंने ये मामला देख लिया। उन्होंने मामला देखने के बाद उल्टी सीधी अफवाहें उड़ाना शुरू कर दी। अम्मा आयशा herself was sick and unwell for a month after she got back. She never found out what was happening, but a month later there was a lot of charcha within Madina Munawwara, in which many of the munafiqeen were involved and some mu'mineen were also involved. So, and Amma Aisha was extremely, worried and parishan. Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam actually eventually got a very worried and parishan also. Amma Aisha eventually went to her father's house, which was Hazrat Abu Bakr's house, and Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam was worried and trying to solve the problem. When these 8, 9, 10 verses, 6, 7 verses in Surah Nur were revealed by Allah subhanahu wa ta'ala, this is the only person, right? This is the only person regarding whose barat, whose Pak Damni, Allah subhanahu wa ta'ala himself has revealed verses, right? This shows the maqam of Amma Aisha, and this shows, right, this slander and this bhotan, this is something Allah subhanahu wa ta'ala supremely hates, right? तो हमें इधर दो चीजें समझ आ गई। एक, that Amma Aisha was by far one of the most Pak Daman and Tahir women that have ever existed, right? Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala himself has given gawahi of her Pak Damani in the Quran Kareem. This does not happen for anybody else, right? That is established. And secondly, we understood that this land, and this is a jawab to those who raise a concern regarding Amma Aisha's character, right? And as of today also there is a sect who does that. So this is a jawab for them also, that regarding this woman, Allah subhanahu wa ta'ala himself has given gawahi of her Pak Damini in the Quran Kareem. Khair, moving onwards, इससे हमें एक और चीज समझ आती है, this slander and bhotan and backbiting is a very dangerous thing, right? There are many lessons to take from this incident. Too often we are quick to believe slander against innocent Muslims and treat people as if they are guilty until proven innocent. जो उधर हुआ ना अम्मा आयशा को, even the mu'minin, some of the Musliman actually genuinely
clean Muslims actually fell into this trap also. انہوں نے سنی سنائی بات پر حامی بھرنا یا یقین کرنا شروع کر دیا. تو ہمیں ادھر سمجھ آتا ہے کہ سنی سنائی بات پر یقین کرنا جو ہے نا, دس از انہیرنٹلی رانگ. اور آج کل ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, ہم ٹک ٹاک پہ کوئی چیز دیکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ سچ ہو گئی, رائٹ. رینڈم کلک بیٹ کی کوئی انفارمیشن ہمارے سامنے آتی ہے, ہم سمجھتے ہیں and we form an opinion about that, we convey that ahead, right, and we decide کہ یہ بالکل ہی سچ ہوگا, right, even though you have absolutely no idea about it. اس کے بارے میں there is a solution, and that is you should always prove everyone is innocent until proven guilty. ایک وہ شخص ہے جو مستقل گلٹی ہے نا, آپ کو پتا ہے یار وہ چور و چکائی ہے, رائٹ, اس کے بارے میں آپ نے یہ assume نہیں کرنا, رائٹ. مگر if you know someone is innocent, رائٹ, جس کے بارے میں, جس کی کوئی ریپوٹیشن نہیں ہے غلاظت کی یا گندے کاموں کی, اس کے بارے میں اگر آپ کو غلط بات سنے نا, تو your assumption should be this person is to be assumed innocent until proven guilty, and I'm not going to believe anything that comes to me on WhatsApp, Twitter, Facebook, Insta, whatever it is, right. In the age of social media, slander spreads faster than ever, and often the damage done can never be undone. Once slander is out there in the internet, it becomes very difficult to delete it entirely, right. پھر آگے ہم چلتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو کافر ہیں. یہ آیت مبارکہ بڑی اچھی ہے, سورہ نور میں وہ بھی ہے, آیت نور بھی ہے, رائٹ. اللہ نور السماواتی والی جو آیت ہے نا, بہت خوبصورت آیت ہے. کبھی اور ہم کریں گے اس پہ ایک پورا 2 گھنٹے کا سیشن ہو جاتا ہے. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مثالوں سے بہت ساری چیزیں سمجھاتے ہیں, رائٹ. اور کافروں کے اعمال کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کافروں کے اعمال کی مثال اس چمکتی ہوئی ریت کی سی ہو جو ٹٹیل میدان میں ہو, جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا, right. As for those who disbelieve, their works are like mirage in a desert, right. In a desert, the thirsty assumes it is for it to be water, until when he has reached it, he finds it to be nothing, but there he finds Allah who settles his معاملہ. تو کیا فرمانے, وہ جو پیاسا ہوتا ہے نا, وہ جو کافر, اس کی مثال پیاسے جیسی ہے جو صحرا میں گھومتے ہوئے جس کو پانی نظر آتا ہے نا, پانی پہ پہنچتا ہے, اس پانی نہیں پاتا مگر ادھر اللہ پاتا ہے, رائٹ. اللہ پھر اس کافر سے اس کا حساب برابر کرتے ہیں, رائٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ does that over there, right, and Allah is swift in reckoning, right. اسی طرح اگلی آیت مبارکہ ہے او کظلمات فی البحر, اور کافر کی ایک اور مثال دیتے ہیں, اور this is very deep, to be very honest, اس کو ہم تفصیل میں دیکھیں گے نہیں, مگر کافر کے کفر کی اندھیری کی مثال ایسے ہے کہ ایک سمندر کا باٹم ہو, اس سمندر کے باٹم کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے, اندھیروں کی ہے جو نہایت ہی گہرے سمندر کی تہ میں ہو, جس کے اوپر تلے موجود موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو, اس کے اوپر ایسی ویوز چل رہی ہوں جو اس کو ڈھانپ رہی ہوں, اور اس ویوز کے اوپر آسمان و کالا کہ اس ویوز کو بھی ڈھانپ رہا ہو, اور نیچے اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں کہ وہ اتنی ڈیپتھ میں اس کی ایمان کے کفر کی ظلمت اتنی ڈیپتھ کی ہے کہ اگر وہ اپنا ہاتھ اپنے چہرے کے سامنے بھی لائے نا تو اس کو اپنا ہاتھ تک نظر نہ آئے. there is something called dark, and there is something called this dark, right, where you cannot imagine, right, how dark it is. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کافر ہے نا, اس کی ظلم کی مثال ایسی, اس کے کفر کی مثال ایسی ظلمت, right. So this is something which I feel, this is a very deep verse, inshallah. Moving onwards, some other time we are going to see it in detail. پھر ہم آگے آتے ہیں سورہ فرقان میں, right. سورہ فرقان میں بھی مومنین کی بات آتی ہے. کیا آتی ہے, وَيَوْمَ يَعُزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اور اس دن ظلم, رائٹ, اس دن ظالم شخص جو ہے, یعنی وہ شخص جو اپنی ذات کے خلاف ظلم کرتا ہے, وہ مسلمان جو اپنے ذات کے خلاف تجاوز کرتا ہے, وہ اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا, ہائے کاش کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کر لی ہوتی. یہ مسلمان کی بات ہو رہی ہے کہ کاش میں نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیا ہوتا, اور ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاح کے دوست کو نام بنایا ہوتا, فلاح شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. کاش میں نے وہ جو شخص تھا نا جو مجھے کانسرٹ پہ لے جاتا تھا اس کو دوست نہیں بنایا ہوتا. کاش وہ دوست جو مجھے گناہ کے کاموں کی دعوت دیتا تھا اس کو میں نے دوست نہیں بنایا نہیں ہوتا. لقد اضلنی عن ذکری بعد اذ جاءنی وکان الشیطان
للانسانی خذولا، اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا. نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی اور شیطان تو انسان کے وقت پہ دغا دینے والا ہے. گویا وہ شخص کی مثال دے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وہ شخص جو گمراہ کرتا ہے وہ شیطان جیسا ہے. رائٹ. اور رسول کہے گا کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. جو اصل ریزن ہے نا، ون آف دا بگیسٹ ریزنس دیٹ وی آر گوئنگ ٹو بیکم گمراہ از بیکاز وی لیو دس گائیڈنس آف قرآن. رائٹ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی یہاں کمپلین کریں گے قیامت کے دن. القرآن محجور ہے نا، وہ جو قرآن کو محجور کرنے کی جو کمپلین ہوگی نا، دیٹ از گوئنگ ٹو گو ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وہ شخص ہے اس نے قرآن چھوڑ دیا تھا. Right, he is the person who left the Quran Kareem in this world while he should not have left it. Right. So we try to understand why is it that we reject the Quran despite there being so clear signs. Right. Why do we reject the Quran despite being so clear signs? Usme Allah subhanahu wa ta'ala ne jawab واضح فرما دیا. کیا فرما دیا؟ ام تحسبوا ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا کل انعام بل ہم اضل سبیلا. ام تحسبوا، کہ آپ اس خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر جو ہیں سنتے ہیں اور بصیرت والے ہیں، سنتے ہیں اور عقل رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے کہ you are concerned that your ummah has left the Quran despite it being very clearly established that Quran is haq. So what do you assume? That they are those who listen and they those who have aqal. انہم الا کل انعام، نہیں ایسا نہیں ہے. رائٹ. بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو مویشی ٹائپ ہیں. رائٹ. یہ وہ لوگ ہیں جو کیا بولتے ہیں، بھیڑ بکرے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بھیڑ بکرے ہیں. ہم اضل سبیلا، جو نرے چوپائے جیسے کہ بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. تو یہ بھیڑ بکرے نہیں ہیں مگر بھیڑ بکروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے. اور بھیڑ بکروں کی صفت کیا ہوتی ہے؟ رائٹ. دے ہیو دس ہرڈ مینٹالٹی. آپ نے کبھی دیکھا نہیں، سامنے ایک بکرا بھاگتا ہے تو پیچھے کے پیچھے پورا ریوڑ اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے. سامنے ایک گائے بھاگتی ہے تو گائے کا پورا ریوڑ اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے. انعام جو ہے نا، چوپائیوں کو کہتے ہیں، 4 لیگڈ جانوروں کو. رائٹ. ان ساروں میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے بنا سوچے سمجھے، بنا عقل کے، بنا ریپرکشنز دیکھتے ہوئے، جو آگے ایک شخص الٹا کام، ایک سربراہ الٹا کام کر رہا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں یار یہ کر رہا ہے، چلو لیٹس گیٹ ٹو اٹ. ہمارے یہاں بھی یہ پرابلم ہے، جو ہم قرآن چھوڑتے ہیں نا، یہ اللہ کی شریعت کو چھوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمانے بھائی کہ اس کی ون آف دا بگیسٹ ریزنز از بیکاز وی ہیو دس ہرڈ مینٹالٹی. ہم دیکھتے ہیں کہ یار وہ الٹا کام کر رہے، چلو ہم بھی کر لیتے ہیں. 10 لوگ الٹے کام کر رہے ہیں، 10 کے 10 کریں تو ہم بھی 11ویں کر لیتے ہیں. جو بکرے ہوتے ہیں نا، 10 بکرے ایک راستے پہ جاتے ہیں تو پیچھے 200 بکرا لگ ہی جاتا ہے اس راستے پہ، تاکہ جائے تائے 10 کے 10 جا کے کنویں میں کیوں نہ گرے ہو، باقی 200 بھی جا کے گر جاتے ہیں. رائٹ. دس از دا مینٹالٹی. Right, this is how they operate and this is how they think. This is exactly what we do. Those who have this mentality, they actually end up falling into sin and leaving the Quran also. The Quran reminds us that many of them are like cattle, which means that they simply follow their leaders without critical thinking or self-reflection. Right? پھر ہم آتے ہیں سورہ شعراء کی آخری کچھ آیتوں میں. Right? جدھر پھر عباد الرحمن کی تعریف آ رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہ بندے جو اللہ کے ہیں، صفات مومنانہ، صفات بندہ رحمان کی تعریف آ رہی ہے. وعباد الرحمن الذی یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہ الجاہلون قالوا سلاما. کیا؟ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. ایک اور صفت آ گئی، they don't have a lot of any تکبر. رائٹ. اور جو زمین پہ عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں، الٹی سیدھے سوال پوچھتے ہیں، بے تکے آرگیومنٹ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، پیس بی اپون یو. دے ڈو ناٹ گیٹ انٹو بے تکے آرگیومنٹس. رائٹ. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں، جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں ہوتے ہیں. یہ صفات عباد الرحمن آ رہی ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف لنا عنا عذاب جہنم. اور یہ کہتے ہیں ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب سے ہمیں دور رکھیے گا. دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب وہ تباہی ہے جو چمٹ کر رہ جاتا ہے. رائٹ. انہا ساعت مستقرہ و مقامہ. یقیناً وہ کسی کا مستقر اور قیام گاہ بننے کے لیے بدترین جگہ ہے. جہنم کے بارے میں بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے، ہمیں ہمارے نزدیک اس سے زیادہ بری جگہ نہیں جانے کے لیے. والذین، اور وہ لوگ ہیں.
right? از انفقو جو خرچ کرتے ہیں, جب خرچ کرتے ہیں جب خرچ کرتے ہیں, لم یسرفو تو وہ اسراف نہیں کرتے, فالتو خرچ نہیں کرتے, وداؤٹ دا پراپر جسٹیفیکیشن, پیسے کو اڑانے کے عادی نہیں ہوتے. They are those who spend and spend wisely when there is a requirement and need. Inshallah we can have a session on israf some other time also, right? walam yaqturu wa kana bayni zalika qawama, بلکہ ان کا طریقہ اس افراط و تفرید کے درمیان اعتدال کا طریقہ ہے بھائی, کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ اعتدال اور میانہ روی سے خرچ کرتے ہیں. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر, اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو کبھی شریک نہیں کرتے. ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق, اور وہ لوگ جو کسی نفس کو, کسی انسان کو جن کو حرام کر دیا ہے, جن کا قتل کرنا جائز نہیں ہے, اس کو قتل نہیں کرتے. الا بالحق ما سوا, اس صورت میں جب قتل کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے, رائٹ, قصاص کی صورت میں یا والی قصاص کی صورت میں. I don't know if you know what قصاص is. ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلق عصامہ, رائٹ, اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا اسے اپنے گناہ کا وبال کا سامنا کرنا پڑے گا, رائٹ. سو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر بھی 8-9 صفات بتاتی ہیں مومنین کی. آگے چلتے ہیں, رائٹ. والذین, اور رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں, لا یشہدون زورا, رائٹ, وہ جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے, اور وہ جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں. When they see foolish things happening, those things which are going to waste their time, they cross by them without getting engaged and involved in them, right? This is inherently what it means, کہ جب آپ جا رہے ہیں نا اور کوئی الٹے سیدھے کام ہوتا ہوا نظر تو آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اس میں انگیج ہو اور اس میں انوالو ہو. If you're getting involved to stop it, it's a separate thing, but you don't get engaged and involved in it to waste your time. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ, اور جب انہیں اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے, لم یخروا علیہا ثم عمیانا, رائٹ, تو وہ ان کے اس نصیحت پہ اندھے اور بہرے بن کے نہیں کھڑے ہو جاتے, کوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو سنتے ہیں. والذین, اور یہ وہ لوگ ہیں, رائٹ, یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, تو یہ وہ لوگ جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار, اپنی بیوی بچوں کی, ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا دے. گویا یہ دعا بنتی ہے پرہیزگاروں کا سربراہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں میرے بچوں کو بھی پرہیزگار بنا دے, اور بچوں کے بچوں کو بھی, اور بچوں کے بچوں کو بھی, رائٹ, میری ساری اولادوں کو اور اولادہ کی اولادوں کو. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلام, اور یہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے, رائٹ, ٹاپ موسٹ levels of Jannah will be given to them, اور وہاں دعا و سلام سے ان کا استقبال کیا جائے گا, رائٹ, وہاں دعا اور سلام سے استقبال کیا جائے گا. اور جنت میں کون سلام کرے گا؟ اللہ, رائٹ. Those who are welcomed in Jannah, they are going to be greeted by Allah subhanahu wa ta'ala, رائٹ. یہ سمجھنے کی کوشش کریں, یہ بھی جنت کا بہت بڑا اعزاز ہے. ہم سمجھتے ہیں جنت کا سب سے بڑا اعزاز ہے ادھر کی حوریں, رائٹ. You have to understand the biggest اعزاز, the biggest کیا کہتے ہیں blessing in Jannah will be the kalam with Allah subhanahu wa ta'ala. And according to some scholars, if it you know, this is something on which there is a difference of opinion. Some scholars say that you will be able to see Allah subhanahu wa ta'ala in Jannat also, right? And when Allah subhanahu wa ta'ala shows himself for the first time, جب اللہ تعالیٰ پہلی بار آپ کو اپنا دیدار کرائیں گے جنت میں, تو شاید ہزاروں سینکڑوں کروڑوں سال گزر جائیں اس دیدار کے ختم ہونے سے پہلے, and you will not actually be fulfilled by the might, majesty and the beauty of Allah subhanahu wa ta'ala, right, in Jannah, right? So this is something that to look forward to, right? This is something that look forward to, and this is something we need to work on. Also اگلی آیت میں تفصیل اس کی آتی ہے, مگر ہمیں آخرت میں اور جنت کا ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا نہیں چاہیے کہ جنت میں جائیں گے تو ہمیں شہد کی نہریں ملیں گی اور ہمیں حوریں ملیں گی اور ہماری ساری شہوات پوری ہوں گی. That is fine. That is fine if someone is able to stop himself from sin because of this reason, but this is a very small target, I'll tell you that. اس دنیاوی شہوت کی تو ادھر آپ سمجھیں
if you are attracted to Jannat because of that, be my guest. Whatever helps you stop yourself from sin, stop yourself from sin using that bahana. But Jannat की सबसे बड़ी नेमतों पे ये होगा कि जन्नत में अल्लाह होंगे, राइट? जन्नत में अल्लाह का सलाम होगा, जन्नत में अल्लाह का दीदार होगा, जन्नत में अल्लाह के रसूल होंगे, राइट? हसन बसरी फरमाया करते थे ना, ज़ईफ रिवायत है, फजीलत के लिए सुनाता हूँ कि मुझे वो शख्स दिखाओ जो गुनाह से बचता है, जन्नत की वो शख्स दिखाओ जो आग के खौफ से गुनाह नहीं करता और जन्नत की नहरों में जन्नत की हूरों के लिए नेक अमाल करता है, राइट? मैं उसकी आग पे पानी डालूंगा और मैं उसकी जन्नत में आग लगाऊंगा, इस तरह की कोई बात फरमाते हैं वो कमोबेश। गोया उधर मकसद ये होता है कि यू शुड नॉट बी स्टॉपिंग योरसेल्फ फ्रॉम सिन प्योरली बिकॉज यू वांट टू fulfill your desires in the hereafter. You should be stopping yourself from sin because you will get to meet Allah subhanahu wa ta'ala. You will get that sharf qubuliyat, you will get that muhabbat and ishq, you will get Allah subhanahu wa ta'ala to smile at you. यार इससे बड़ी क्या कहते हैं amazing feeling हो सकती है, right? So this is something that that we should always keep in our minds, right? फिर आगे the last verse of सूरह फुरकान, नहीं सूरह शुरा का आखिरी वर्स ये है। इसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है ना, उस दुआ का जो आखिरी जुमला है ना, मैं बार बार आपको कोट करता हूँ। क्या है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ मांगते हैं, रब्बि हबली हुक्मन वल हिकनी बिस्सॉलिहीन, है मेरे परवरदिगार मुझे हिकमत अता फरमा दे। ये दुआ याद कर लेनी चाहिए, ए मेरे परवरदिगार मुझे हिकमत अता फरमा दे, गोया मुझे फोरसाइट अता फरमा दे, मुझे वो बसीरत अता फरमा दे जिससे मैं जिंदगी में ऐसे फैसले ले सकूं जो आपकी रजा के लिए हो, राइट? मेरे परवरदिगार मुझे हिकमत अता फरमा दे और मुझे नेक लोगों में सालिहीन में शामिल फरमा दे। वजअल लिसानन सिद्कन फिल आखिरीन, और आने वाले नस्लों में मेरे लिए वो ज़बानें पैदा फरमा दे जो मेरी सच्चाई की गवाही दे, राइट? ये दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कबूल हो गई है ना। आज सब जानते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम was the purest and the most सच्चा person ever। वजअलनी मिन वरासती जन्नत नईम, और मुझे उन लोगों में से बना दे जो नेमतों वाली जन्नत के वारिस होंगे। वग़फिर ली अभी इन्नहु काना मिनज़ ज़ालिमीन, और मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, यकीनन वो गुमराह लोगों में से है। वला तुख़ज़िनी यौम यबअसून, और उस दिन मुझे रुस्वा ना करना है अल्लाह जिस दिन लोगों को दोबारा जिंदा किया जाएगा। और वो कौन सा दिन होगा? उस दिन की तारीफ फरमाते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो दिन होगा यौम ला यनफ़उ माल वला बनून, ये वो वाला दिन होगा जिस दिन ना औलाद काम आएगी और ना ही माल काम आएगा, ना ही दुनिया काम आएगी, ना ही पैसा काम आएगा, ना ही स्टेटस काम आएगा, ना ही सोशल मीडिया के फॉलोअर्स काम आएंगे, ना ही बेटा काम आएगा, ना ही बीवी काम आएगी, ना ही बाप काम आएगा, ना ही बिजनेस कॉन्टैक्ट काम आएगा, राइट? ना ही आपके शेख साहब और पीर साहब काम आएंगे। उस दिन कोई भी काम नहीं आएगा। भाई इतनी बड़ी बात करता हूँ, उस दिन आपके अल्लाह के नबी के सहाबी भी काम नहीं आएंगे, राइट? उस दिन अगर कोई शख्स काम आएगा तो अल्लाह के नबी काम आएंगे, और अल्लाह के नबी के बाद अगर कोई चीज काम आएगी तो इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, उस दिन काम आएगा तो अल्लाह ताला का दिया हुआ क़ल्ब सलीम काम आएगा। वो पाक साफ दिल काम आएगा, वो ऐसा दिल काम आएगा जिसने जिंदगी में दुनिया में गुनाह से छुटकारा पा लिया हो। गुनाह के अंदर क़ल्बुन सलीम की तारीफ सुना रहा हूं मैं आपको। क़ल्बुन सलीम वो कल्ब होता है जो अल्लाह की फर्मा बरदारी पर राजी होता है, राइट? अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी पर राजी होता है। वो कल्ब होता है जो गुनाह की तरफ अट्रैक्ट भी नहीं होता। वो कल्ब होता है, वो दिल होता है जो हमेशा अल्लाह ताला की मोहब्बत में, इश्क में और अल्लाह ताला की बात मानने के लिए तरस रहा होता है। अल्लाह के नबी ने हदीस मुबारक में फरमाया कि इंसान के जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है, राइट? अगर वो सेहतमंद हो तो सारा जिस्म सेहतमंद होता है, और अगर वो सेहतमंद ना हो तो सारा जिस्म सेहतमंद नहीं होता। वो कल्ब होता है, वो कल्ब होता है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर इंडिकेशन दे दी है कि इंसान का जो कल्ब कहते हैं रूहानी दिल को, और दिल कहते हैं जिस्मानी दिल को, इन दोनों में से कोई भी अगर सेहतमंद नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, वेल नरिश नहीं होगा, वेल फेड नहीं होगा, प्रॉपर्ली टेकन केयर ऑफ नहीं होगा, तो जब जिस्म का दिल खराब होगा तो जिस्म
صحیح طرح آپریٹ نہیں کر سکے گا، اور جب روح کا دل خراب ہوگا تو روح صحیح طرح آپریٹ نہیں کر سکے گی، روحانیت صحیح طرح آپریٹ نہیں کر سکے گی۔ اور اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان کی جب روحانیت صحیح طرح نہیں ہوتی، اس کا قلب صحیح طرح نہیں آپریٹ کر رہا ہوتا، تو وہ بار بار گناہ میں پڑتا ہے، بار بار گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، بار بار گناہ کی عادت میں گرتا ہے، بار بار گناہ کے اندر ملوث ہوتا ہے اور گناہ کو پسند کرنے لگتا ہے، رائٹ؟ سو ہمیشہ جب دعا کرنی چاہیے، ہمیں دعا کرنی چاہیے میرے پیارے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما دے، رائٹ؟ قلب مریض نہیں عطا فرمائے، رائٹ؟ قلب مریض عطا نہ فرمائے بلکہ قلب سلیم عطا فرما دے۔ جو کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے میرے پیارے اللہ، میرے کریم اللہ، میرے رحیم اللہ، اے میرے غفار اللہ، اے میرے غفور اللہ، اے میرے سننے والے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ جی ہم نے بہت گناہ کر بیٹھے ہیں میرے پیارے اللہ، آپ کی بارگاہ میں آئے بیٹھے ہیں، اللہ جی ان سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ وہ گناہ جو آج تک ہم نے زندگی میں کیے ہیں میرے پیارے اللہ، ان سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ وہ گناہ جو جانتے بھی کیے انہیں بھی معاف فرما دیجیے، وہ جو انجانے میں کیے انہیں بھی معاف فرما دیجیے، وہ جو دن میں کیے میرے پیارے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ جی وہ گناہ جو ہم نے رات میں کیا، اللہ جی دنیا والوں سے چھپ کے کیا، کمرے بند کر کے کیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ جی کہ دنیا والے تو نہیں دیکھ رہے، شاید آپ بھی نہ دیکھ رہے ہوں، اے میرے پیارے اللہ ہمیں ان گناہوں سے بھی معاف فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ ہمیں آئندہ گناہ سے بچنے والا بنا دیجیے۔ اے میرے پیارے اللہ ہمیں آئندہ ہمیشہ نیک بنا دیجیے۔ اللہ جی ہمیں نیکی پہ چلنے والا بنا دیجیے، اپنی راہ پہ ہمیشہ چلنے والا بنا دیجیے۔ میرے پیارے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے والا بنا دیجیے۔ اللہ جی اپنی محبت عطا فرما دیجیے۔ اے میرے پیارے اللہ اپنا عشق عطا فرما دیجیے۔ اے میرے پیارے اللہ ہم نے آج سنا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جن کو آپ کا دیدار نصیب ہوگا، اے میرے پیارے اللہ ہمیں اب قیامت کے دن اپنا دیدار عطا فرما دیجیے۔ اللہ جی آج ہم نے سنا قیامت کے دن جنت والے ہوں گے جن کو آپ کی طرف سے سلام پیش ہوگا، اے میرے پیارے اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا دیجیے۔ اللہ جی اپنا محبت اپنا عشق عطا فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ اپنی بندگی اپنی غلامی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جی اپنے پیارے محبوب کا عشق عطا فرما دیجیے۔ اے میرے پیارے اللہ ان کی سنتوں پر چلنے والا بنا دیجیے، ان کے راستے پر ہمیشہ چلنے والا بنا دیجیے۔ میرے پیارے اللہ ان کی عزت رکھنے والا بنا دیجیے۔ میرے پیارے اللہ ان کی عزت رکھنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ جی قیامت کے دن ہم نے سنا ہے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اندھے کھڑے کیے جائیں گے، اے میرے پیارے اللہ ان کی سب سے بڑی محرومی شاید یہ ہوگی کہ وہ آپ کے پیارے کو، ہمارے پیارے کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اے میرے پیارے اللہ اس محرومی سے ہمیں بچا لیجیے۔ میرے پیارے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جی ہمیں نفس المطمئنہ عطا فرما دیجیے، ایسا دل عطا فرما دیجیے جو آپ کی محبت میں، اللہ جی آپ کی محبت میں روئے، میرے پیارے اللہ آپ کی محبت میں ہمیشہ ڈوبا رہے۔ اللہ جی ایسا دل عطا فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما دیجیے۔ اللہ جی ہمیں دین کے کاموں کے لیے قبول فرما لیجیے، دین کی احیا کے لیے قبول فرما لیجیے۔ میرے پیارے اللہ ہمیں دین کی اشاعت کے لیے قبول فرما لیجیے۔ میرے پیارے اللہ ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرما دیجیے۔ اے میرے پیارے اللہ ہمیں دین کے کام میں اخلاص عطا فرما دیجیے۔ اللہ جی زندگی میں کے باقی کاموں بھی اخلاص عطا فرما دیجیے۔ اے میرے پیارے اللہ ہمارے امت کے مسلمان مصیبت میں ہیں، غزہ کے مظلوم مسلمان اللہ جی کفار کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں، شہید ہوئے جا رہے ہیں، اے میرے پیارے اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما لیجیے۔ میرے پیارے اللہ ان کو تقویت عطا فرما دیجیے۔ یہ ظالم خبیث کفار کو نیست و نابود فرما دیجیے۔ اے میرے پیارے اللہ ان کو دفع دور فرما دیجیے۔ اے میرے پیارے اللہ ان کو جہنم میں بھیج دیجیے۔ اے میرے پیارے اللہ ان کو جہنم میں بھیج دیجیے۔ اللہ جی ہماری امت کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ جی اپنی امت کی حفاظت فرما دیجیے، اپنے پیارے محبوب کی امت کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ جی آپ کی امت ہم سے زیادہ ہے، اللہ جی آپ کے پیارے کی امت ہم سے زیادہ ہے۔ میرے پیارے اللہ آپ کو آپ کے محبوب کا واسطہ اپنی امت کی حفاظت فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ اپنی امت کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ جی ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما دیجیے۔ وہ تمام خیریں جو آپ کے پیارے محبوب نے مانگی ان تمام خیروں کو ہمارے حق میں قبول فرما لیجیے۔ اللہ جی وہ تمام شرور جن سے آپ کے پیارے نے پناہ مانگی ان تمام شرور سے بھی ہمیں پناہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ جی جو مانگا گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ سب بھی عطا فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔